حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بالکل ہی ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لے آئے اور اس طرح السابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سنا تو بڑے جتن کیے کہ کسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بتوں کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جب نہ مانا تو آخری حربے کے طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا پرانے دین کی طرف نہیں آتا میں کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بار بار آ کر کہتے کہ آپ کھانا کھا لو، لیکن ماں بھی کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کریں تو کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ لیا، ماں کے پاس آئے اور بولے ماں تم کچھ کھا لو۔ ماں نے پھر وہی شرط رکھ لی کہ پرانے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگیں پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی کو جان گئی کہ اب یہ کسی طرح اسلام سے پھرنے والا نہیں، لہٰذا انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تیر برساؤ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی، یعنی سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر میں نے چلایا تھا۔ ابتدائے اسلام میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کی کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگتی ہم صبر کرتے اور اس طرح ہمیں تنگیوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے اور خوشی خوشی ان پر صبر کرنے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک رات میں پیشاب کرنے نکلا تو جہاں پر میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر صفو سا بنا لیا، پھر اسے پھانک کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے 3 دن اسی پر گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد جب تجھ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرا پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ پیدا ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ آپ کا پہرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکے کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اٹھا کر زور سے ایک مشرک کے سر پر ماری، اس سے مشرک کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ایران کی دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ اس وفد کے امیر نے شاہ ایران یزدجرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ہمارے ذمہ بن کر رہ سکتے ہو، معمولی سا جزیہ ادا کرو۔ اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی۔ یہ باتیں سن کر یزدجرد غضبناک ہوا، بالآخر میدان جنگ سج گیا۔ ان دنوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی، غالباً عرق النساء، اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر بیٹھ کر مجاہدین کو ہدایات دے رہے تھے۔ لڑائی کا پہلا دن گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر چکا تھا۔ رات ہوئی تو لڑائی بند کر دی گئی۔ دوسرے دن صبح کو پھر بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اس روز بھی نتیجہ نہ نکلا۔ تیسرے روز پھر لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے پر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ بھی کر رہے تھے اور ہدایات بھی دے رہے تھے۔ اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ہاتھی سب سے بڑی رکاوٹ تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کیکا اور دوسرے بہادروں کو بلا کر کہا کہ پہلے ہاتھیوں کو مار ڈالو۔ جب کچھ ہاتھی مارے گئے یا زخمی ہو گئے تو دوسرے بھاگنے لگے، تو اب مسلمانوں کو غلبہ ہونا شروع ہوا۔ چوتھے روز ایرانی فوج کے کمانڈر رستم مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں اتارے اور دریا میں پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا دیو آ گئے، اور یوں مدائن بغیر کسی بڑی مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسی کے گورنر بھی رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، ماہر تیر انداز، مجاہد، زاہد، عابد، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اور بڑے علم والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن 6 آدمیوں کے نام دیے ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 54 ہجری میں وفات کر گئے۔